جو شریعت کے مطابق خانقاہیں ہوتی ہیں، ان کا یہ اصول ہوتا ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ ذکر کے ساتھ سینوں کی صفائی کا کام کرتے ہیں، وہاں پر علم کی روشنی پھیلا کر اذہان کی بالیدگی کرتے ہیں اور اذہان ایسے تیار کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر ایک فعال کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس محفل کو جہاں بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، تو وہاں اس محفل کو یہ بھی ایک عظیم نسبت حاصل ہے کہ آج اس محفل کا جو ثواب ہے وہ شہیدان کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جائے گا۔ اور جب ہم تصوف پہ نظر دوڑاتے ہیں تو صوفیاء کے جو امام ہیں حضرت علی عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ صوفیاء کے امام ٹھہرے۔ اب صوفیاء کے امام کیوں ٹھہرے ہیں کہ صوفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کون سی عبادت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بظاہر تو جب امام علی مقام کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت جو باقی لوگ تھے وہ حج کے لیے مکے اور مدینے کا سفر کر رہے تھے، لیکن حسین جانتے تھے کہ اب ایک ایسی عبادت کرنی ہے جو کربلا جا کے ادا ہونی ہے، وہ حضور علیہ السلام کے اس مشن کو مکمل کرنا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین بھی اس وقت باقیوں کے ساتھ حج کرنے چلے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ امت کا آخری حج ہوتا، لیکن حسین نے جابر عمران کے سامنے کلمہ حق ادا کر کے امت کے لیے صدیوں تک حج کی راہ ہموار کر دی۔ الحمدللہ ہمارا جن صوفیاء کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے پیر مبین و مرشد، پیر طریقت، برابر شریعت، صوفی باصفا، منبع جود و سہا، حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الحاری دامت برکات ملالیہ، جو کہ قاسم ہیں فیضان دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے، اور ہمارے شاخ اکبر خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ ابوالہب پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو وقت کے مطابق تبلیغ کرتا ہے۔ تو ہمارے خواجہ کا یہ پیغام تھا کہ لوگوں اب مادی آوازوں کا دور ہے، اگر مادی آوازوں کو پست کرنا ہے، طاغوتی آوازوں کو پست کرنا ہے، شیطانی آوازوں کو ختم کرنا ہے تو 21ویں صدی میں اس سوشل میڈیا کے اندر اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم نے رحمانی آوازوں کو بلند کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد گلی گلی کریا کریا نگر نگر لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ ہمارے ساتھ لگ جاؤ، ہم بھی رب کا ذکر کرتے ہیں، تمہیں بھی رب کا ذکر سکھا دیں گے۔ اور حسین کا بھی یہی پیغام ہے کہ سب ذکر پست ہو جائیں گے، صرف اللہ کا ذکر بلند ہوگا اور مدینے والے کا ذکر بلند ہوگا۔ اسی سلسلے